خواتین کی بارے میں اگر میں بات کروں تو خواتین کے کاروبار اور خواتین جو ہیں ہماری پاکستانی خواتین کی معیشت میں براہ راست کردار کی بات کریں تو پاکستان میں اب اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری خواتین کاروبار کی دنیا میں آگے آئیں اور ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار نبھائیں تو کیا ہی بات ہے. جب تک فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوگی ان کی، خاص طور پہ خواتین کی، وہ ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکیں گے. اسٹیٹ بینک کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے جو ہیں وہ گامزن ہیں، اور یہ دعویٰ کتنا حقیقت پر مبنی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد قمر صاحب، جو کہ ہیں ڈائریکٹر فائنانس انکلوژن ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. عابد صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. سر، خواتین کے خود مختار بنانے کی بات کریں تو آج بھی انہیں معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے. اسٹیٹ بینک کس طرح انہیں سپورٹ کر رہا ہے، تھوڑا سا آپ شیئر کریں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیے اس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین ہماری جو اوور آل آبادی ہے اس کا نصف خواتین پر مشتمل ہے، اور جب تک کہ اس نصف آبادی کو آپ اس طرح سے ایکٹیو نہیں بنائیں گے کہ وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکیں، ہم وہ ترقی، اس طرح کی ترقی نہیں پا سکتے جیسا کہ ہم سب جس کا خواب دیکھتے ہیں. تو ضروری ہے کہ خواتین کو معاشی طور پر ان کے کردار کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی جو ہے وہ فائنینشیل سیکٹر میں بھی شمولیت کو یقینی بنایا جائے، تاکہ جب میں کہتا ہوں کہ یعنی فائنینشیل سیکٹر میں شمولیت، تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ خواتین کو بھی یہ سہولتیں یا سروسز حاصل ہوں کہ وہ نہ صرف بینک میں اکاؤنٹ کھول سکیں بلکہ بینکوں سے قرضہ بھی لے سکیں، اور اسی طرح سے ان کو اگر وہ کاروبار کر رہی ہیں تو اس کے لیے ان کو قرض کے مواقع حاصل ہوں تاکہ وہ اپنے وہ کاروبار کو آگے بڑھا سکیں. یہ بنیادی ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کی مالی شمولیت کو یقینی بنائیں، اور اس حوالے سے ہم کافی عرصے سے تقریباً 2 دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور آج اس کے ہم کچھ خاطر خواہ نتائج بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، ویسے سوری ٹو کٹ یو آف عابد صاحب، ابھی آپ نے کہا خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں، نتائج بھی آ رہے ہیں. جیسے اب میں ہوں، اگر مجھے لون چاہیے، میں چاہتی ہوں فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا، تو مجھے کیسے لون مل سکتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو مین چیزیں ہیں نا. اچھا، اس میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں جا کر لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی خواتین پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ لون کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. تاہم یہ ضرور ہے کہ بینک آپ کی ایک اسیسمنٹ کرے گا جس میں وہ دیکھے گا کہ اگر آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے تو آپ کے کاروبار کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آپ کو لون دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی اس وقت جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ اسکیمز وغیرہ بھی ہیں کہ جس کے تحت خواتین کو قرضے دیے جاتے ہیں بالخصوص، جس میں سے میں ایک وقت جو ہے ایک پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون کی ایک اسکیم ہے کہ جس کے تحت خواتین کا اس میں جتنے بھی لون دیے جائیں گے اس میں سے تقریباً 30% جو ہے وہ خواتین کے لیے مختصر کر دیا گیا. وہ لون آپ کو تقریباً 0 سے لے کے 7% تک کے ریٹ پر جو ہے وہ یہ مل سکتے ہیں، اور یہ قرضہ تقریباً 5 سال کے لیے ہے. تو ایک اس میں سہولت یہ کہ اس وقت جو مارکیٹ میں ریٹس ہیں اس کے مقابلے میں کہیں کم ریٹ پر آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اسکیمز ہیں جس میں خواتین کو کاروبار کرنے کے لیے سہولت دی گئی ہے، جس کے تحت تقریباً 5% کی شرح پر جو ہے وہ لون خواتین کو دیے جاتے ہیں. ابھی ہم نے حال ہی میں جو ہے وہ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ جس میں بالخصوص جو ہمارے مائکرو فائنانس بینکس ہیں، جو کہ زیادہ تر ہمارے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہروں میں یا گاؤں دیہاتوں میں جن کی برانچز ہیں، ان کے ذریعے ہم جو ہے وہ خواتین تک یہ قرض کی سہولت پہنچا رہے ہیں. گرچہ اس کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے ریٹ کے برابر ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان تک یہ بینک پابند ہوں گے کہ وہ قرضے ان پیسوں سے صرف اور صرف خواتین کے لیے دے سکتے ہیں. چلیے، تو بہت اچھا ہو گیا. عابد صاحب، ویسے بھی کچھ دن پہلے ہی خواتین کا انٹرپرینور ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تھا، جس میں ان کو کاروبار کرنے اور ملک میں ترقی میں کس طرح سے وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں اس پر بھی فوکس کیا گیا تھا. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اسٹیٹ بینک کاروبار کے آغاز کے لیے خواتین کو آسان شرائط پر بھی قرض فراہم کر رہا ہے، اور اس میں جو شرح سود ہے وہ کتنا اس میں ریلیف ملے گا خواتین کو؟ دیکھیے بالکل، میں پہلے تو آپ کو جو ویمن انٹرپرینور ڈے ہے میں تھوڑا اس کے حوالے سے بتا دوں کہ جی. اسی کانٹیکس میں پھر آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ ابھی حال ہی میں ہم نے
جو ہے وہ ویمن انٹرپرینور ڈے منایا تھا، جو کہ دنیا بھر کے تقریباً 144 ممالک ہیں جہاں یہ منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، ایک تو تھا کہ خواتین کی مالی شمولیت، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا تھا۔ دوسرا، ہم نے اس میں وہ خواتین جو کہ کاروبار کر رہی ہیں اور انہوں نے مختلف ان کی اچیومنٹس ہیں، اس کی ایک ریکگنیشن تھی، اور اس کے لیے ان کو ایوارڈ بھی دیے گئے تاکہ ان کو خواتین کو انکریج کیا جائے کہ وہ زیادہ زیادہ کاروبار میں آئیں۔ اور تیسرا جو ہمارا تھا کہ ہم اس سے ایک انسپریشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں باقی خواتین کے لیے بھی، کہ وہ بھی کاروبار میں براہ راست شریک ہو سکتی ہیں، اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہیں مختلف طرح کے، اور اس کے لیے ان کی مدد کے لیے ہمارے پاس اس وقت فائنینشیل سیکٹر میں کم از کم مختلف قسم کی سہولیات اور مدد دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے اس انٹرپرینورشپ ڈے کو منانے کا مقصد تھا، اور اس کے تحت جو ہے پھر ہم نے بینکوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس میں بینکس نے مختلف قسم کے پروگرام شروع کیے۔ اس میں ایک پروگرام تھا، اس کا جسے ہم نے ٹائٹل کیا تھا امپاورر، یعنی آپ ان کو خود مختار بنانے کے لیے ان کی مدد کریں۔ تو اس میں بینکوں نے خواتین کو کاروبار سکھانے کے لیے اور کس طرح سے جو فائنینشیل سیکٹر ہے، یہ بینکس ہیں، ان سے کس طرح سے وہ مدد لے سکتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے مختلف مینٹورشپ پروگرام کیے، ورکشاپس کیے، اور جس کے نتیجے میں ہم نے اس وقت جو ایز آف ٹوڈے ہم نے تقریباً 1500 سے زائد خواتین کو ابھی ان چند مہینوں میں اس کی جو ہے وہ تربیت دی گئی تھی۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کو کاروبار کرنے کے لیے انکریج کیا جائے۔ ایک تو یہ جو ہے اس میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اور پھر ایک اور بھی اس میں ایک ہم نے خواتین کے درمیان، جو کاروباری خواتین ہیں، ان کے درمیان ایک کمپٹیشن بھی کروایا کہ ان کے بزنس آئیڈیا میں، اور اس میں ہم نے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمیں تقریباً 600 سے زائد جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک جو ججز کا پینل تھا، انہوں نے اس کو شارٹ لسٹ کیا اور ہم نے اس کے ایوارڈ بھی دیے۔ اس میں ہمیں 3-4 قسم کے ایوارڈ جو ہے وہ ہم نے ان کو دیے تھے، جیسے ہم نے اس میں ایک ایوارڈ تھا انوویٹو لیڈر ایوارڈ، یعنی جس نے کوئی بہت زیادہ انوویٹو کام کیا اس کے لیے ایوارڈ ہم نے ایک کمپنی کو دیا۔ اسی طرح سے سوشل امپیکٹ ایوارڈ دیا، سسٹینیبلٹی چیمپئن ایوارڈ دیا، اور ریزیلینس ایوارڈ۔ اس میں صرف یہ، جیسے یہ ریزیلینس ایوارڈ کی بات کی، تو اس میں ہم نے بلوچستان سے ایک خاتون تھیں جنہوں نے ایک اپنا کاروبار جو ہے وہ مویشیوں کے حوالے سے ایک شروع کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ یعنی سوشل اس کی وجہ سے بھی خواتین کے لیے خود کام کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے بھی اپنی کچھ مشکلات ہیں۔ تو ان سب کے باوجود انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ کاروبار کیا، اور اب آج وہ کامیابی سے چلا رہی ہیں، اس پر ہم نے ان کو ایوارڈ دیا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ عابد قمر صاحب، ڈائریکٹر فائنینشیل انکلوژن ڈپارٹمنٹ بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ آپ کا بہت شکریہ تشریف لے، اور بتا رہے تھے وہ کہ کس طرح سب خواتین کو جو آسانی سے قرضہ جو ہے وہ مل جایا کرے گا، جو اچھی بات ہے۔ وومن انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ فروغ پائے گی اس سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔